تو دوستو آج ہم بات کریں گے ریڈ سی کرائسس کے اوپر، کیونکہ ریڈ سی جو ہے اس میں ہمیں انپریسیڈنٹڈ کرائسس دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں ورلڈ ٹریڈ پر اس کے بہت سے اثرات یعنی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ تو اس میں ہم اس وجہ سے بھی اس ٹاپک کو لے رہے ہیں کہ جو ریڈ سی ہے وہ دنیا کے چند بڑے ہائپر سینسٹیو سیز میں اس کا شمار کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ایک طرف ریڈ سی جو ہے وہ بحری قزاقوں کی وجہ سے خطرے میں رہتا ہے، اور دوسری طرف شورش زدہ جو ممالک ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی ریڈ سی جو ہے وہ کرائسس میں رہتا ہے، کیونکہ وہاں سے بھی اٹیکس ہوتے ہیں۔ اور بحری قزاقوں کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کا زیادہ مسئلہ جو ہے اغوا برائے تاوان اور انڈر ورلڈ سے جڑے ہوئے بہت سے جو جرائم ہوتے ہیں وہ ان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو نیول فورس ہوتی ہے، نیوی، آرمی اور اس طرح کی دوسری جو ایجنسیز ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن سب سے بڑا جو کرائسس ہوتا ہے وہ شورش زدہ ممالک کی طرف سے جو گروپس ہوتے ہیں جو ریڈ سی کو اٹیک کرتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں یا ریجنل ڈائنامکس کی وجہ سے وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا رسک ہوتا ہے کسی بھی جگہ پر ٹریڈ کے لیے۔ ریڈ سی کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ دنیا کا 12 سے 15% ٹریڈ اس روٹ سے ہوتا ہے، 8% ٹریڈ اس میں اناج کا ہے، جبکہ 12% ٹریڈ آئل کا ہوتا ہے۔ اگر آپ ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں تو 2023 میں 21,000 سے زیادہ جو شپس ہیں انہوں نے ریڈ سی کے ذریعے سے سفر کیا، جو کہ دنیا کا 12% ٹریڈ بنتا ہے۔ یعنی ریڈ سی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کا جغرافیہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی ریڈ سی جہاں جہاں سے گزرتا ہے اس میں شورش زدہ ممالک جو ہیں، جن میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں سوڈان، دوسرا جو ہے یمن اور مڈل ایسٹ کے یہ جو ممالک ہیں جن میں بغاوت ہوتی رہتی ہے، دوسرے گروپس اس میں انوالو ہوتے ہیں، تو یہ جو شورش زدہ ممالک ہوتے ہیں ان کی طرف سے بہت زیادہ پرابلم پیش آتی ہے۔ اب جو موجودہ کنفلکٹ ہے اس کی ابتدا 2014 سے ہوتی ہے، جس میں حوثی ریبلز نے یمن کا جو کیپٹل ہے سنا اس کا جب کنٹرول حاصل کیا تو ان ریبلز کی وجہ سے ایک وائلنٹ پاور سٹرگل سٹارٹ ہو گئی۔ تو پریزیڈنٹ ہادی کی گورنمنٹ جو ہے اس کو نکال باہر کیا گیا اور ایک سول وار کی طرف یہ چلے گئے۔ لیکن یہ یمن جو ہے یہ کنفلکٹ اس کا اتنا بارڈر کے باہر کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ جیو پولیٹیکل میپ دیکھیں، میپ میں آپ دیکھ پائیں گے کہ کیسے جو ریڈ سی ہے، باب المندب اسٹریٹ، وہ بالکل یمن کا جو علاقہ ہے وہاں پر یہ واقع ہے۔ باب المندب اسٹریٹ سے یہ اٹیک ہوتے ہیں اور دوسرے گلف آف ایڈن حوثیوں کے کنٹرول میں ہے، تو اس وجہ سے وہاں سے بھی یہ کارروائی ہوتی ہے۔ ریڈ سی کی اسٹریٹجک امپورٹنس اس وجہ سے بہت ضروری ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ یہ وائٹل آرٹری ہے گلوبل ٹریڈ کے لیے۔ یہ یورپ، ایشیا اور افریقہ کے جو کنٹیننٹس ہیں ان کو آپس میں ملاتی ہے، اور اگر جو کی پورٹس ہیں ریڈ سی کے کوسٹ لائن کے ارد گرد اگر ان پر کوئی کنٹرول حاصل کر لیتا ہے تو اس کے لیے یہ اسٹریٹجک ایڈوانٹیج کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ ٹریڈ روٹ کو انفلوئنس کر سکتا ہے، ملٹری ایکسیس کو اور ریجنل اسٹیبلٹی کو، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ہو رہا ہے۔ ریڈ سی کی اسٹریٹجک سگنیفیکنس جو ہے اس کی وجہ سے یہ کنفلکٹ کا ہاٹ سپاٹ ہے۔ اسی ریبل جو ہیں وہ ریپیٹڈلی جو شپس ہیں ان پانیوں سے گزرتے ہیں اس کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں، اور وہ ان کے پاس سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں، وہ میزائل اٹیکس کرتے ہیں، اسی طریقے سے نیول مائنز کے ذریعے سے، جدید بوٹس کے ذریعے سے اور وہ نشانہ بناتے ہیں۔ اب وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ تو حوثی ریبلز جو ہیں ان کے جو ترجمان ہیں ان کے مطابق یہ مسئلہ تب سے شروع ہوا جب غزہ پر اسرائیل نے حملہ کیا، تو ان کے مطابق جب تک اسرائیل جو ہے وہ اپنا قبضہ واپس نہیں کرتا، غزہ کی لڑائی کو بند نہیں کرتا، وہ ریڈ سی پر اس کے جہازوں پر اٹیک جاری رکھیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے اس میں دیکھنے کی
کہ وہ جو نشانہ جن جہازوں کو بنا رہے ہیں وہ ویسٹ کے یا امریکہ کے علاوہ جو دنیا میں وہاں سے ٹریڈ ہو رہی ہے، جہاز گزر رہے ہیں، وہ سب کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اسپیسیفک شپس جو ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن نیوز میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سے انڈین شپس ہیں، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ آخر میں ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے شپس، ان کی جو ٹریڈ ہے اس کا بینیفٹ اسرائیل کو ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اس ٹریڈ کو نہیں ہونے دیں گے، روکیں گے۔ تو اس وجہ سے وہ اس کو ٹینشنز کو اسکلیٹ کر رہے ہیں۔ یہ کنفلکٹ جو ہے اس کو آپ آئسولیٹڈ کر کے نہیں دیکھ سکتے ریجنل ڈائنامکس سے، اس لیے کہ ایران کی سپورٹ ہے حوثی باغیوں کو، اور ایران کی سپورٹ کر رہا ہے رشیا۔ تو رشیا دنیا میں ایک بڑا جو پاور، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے جو پاورفل ملک ہیں ان میں سے ایک ہے۔ تو رشیا کی طاقت جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے، ایران بیک کرتا ہے حوثیوں کو، اسی طریقے سے اسرائیل کو بیک کرتا ہے یو ایس اے اور ویسٹرن الائز۔ تو اس وجہ سے یہ ایک ریجنل ڈائنامکس بن جاتی ہے کہ حوثی ریبلز کی طرف سے جن شپس کو نشانہ بنایا گیا ہے ان کی تعداد 48 ہے، یعنی 48 بڑے شپس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور یہ پچھلے دنوں شپس کو 4 شپس کو نشانہ بنایا گیا تھا، 3-4 شپس کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں سے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ شپس یو ایس اے کے کنٹرول میں ہیں۔ 2 شپس جو تھے اس میں وہ بڑی ٹریڈ جو تھی یو ایس اے کی طرف سے ہو رہی تھی، اس سمندر میں سے گزر کے وہ جا رہے تھے تو ان پر اٹیک ہوا۔ یو ایس اور اتحادیوں نے بہت کوشش کی کہ ریڈ سی کو حوثیوں سے بچایا جائے، لیکن ابھی تک وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ حوثیوں نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ جو ملک بھی ان کے خلاف جوائن کرے گا وہ ان کا دشمن تصور ہوگا اور اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب دوستو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ الٹرنیٹیو روٹ کیوں نہیں اختیار کیا جا سکتا، یعنی ریڈ وہاں سے ہی کیوں گزرا جائے، باب المندب سے کیوں گزرا جائے یا گلف آف ایڈن سے کیوں گزرا جائے، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر الٹرنیٹ روٹ کو اختیار کیا جاتا ہے تو جیسے لندن سٹاک ایکسچینج گروپس کی طرف سے یہ ریسرچ جو ہے یہ سامنے آئی تھی کہ اگر ہم الٹرنیٹ روٹ کا استعمال کرتے ہیں تو 35% ہمیں اس کی کاسٹ بڑھانی پڑے گی، جو شپس پر کاسٹ آتی ہے اس پورے پروسیس کی وہ 35% تک بڑھانی پڑے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی مال کی ڈیلیوری ہوگی، گڈس کی ڈیلیوری ہوگی، اس میں 8-9 دن کا ڈیلے ہوگا، اس وجہ سے کہ وہ وہاں سے گزریں گے، جو اب ان کے جو فلیٹ ہیں وہ کیپ آف گڈ ہوپ سے گزریں گے، اور 2 ہفتے ان کو چاہیے اس سفر میں، اور یہ 3000 سے 6000 ایکسٹرا ناٹیکل مائلز بنتا ہے ٹوٹل اس کا۔ تو اس وجہ سے وہ اس کا رسک نہیں لے سکتے۔ اسی وجہ سے جو بڑی کمپنیز ہیں ٹیسلا وغیرہ، انہوں نے بھی اب ریڈ سی سے گزرنا چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے کہ ان کو بھی خطرہ ہے کہ آئندہ بھی حوثی باغی جو ہیں وہ ان کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ سب سے جو بھیانک سچویشن ہے، بات ہے، وہ یہ ہے کہ سوڈان چونکہ خود ایک شورش زدہ ملک ہے لیکن اس کو ہیومینیٹیرین کرائسس بھی ہے، اس کو امداد بھی چاہیے۔ اب وہ جو امداد ہے وہ بھی ریڈ سی کے ذریعے سے گزرنی ہے، اور ریبلز کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی وہاں سے فلیٹ گزریں گے، جو امریکہ کے، برطانیہ کے یا دوسری کمپنیز کے ہوں گے، ان کو وہ ٹارگٹ کریں گے۔ ان کے پاس ویپنز، سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں، وہ اپنا جدید ترین اسلحہ جو ہے وہ اس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اور اس کی جو ترسیل ہو رہی ہے اس کو روک رہے ہیں۔ تو اب آنے والے دنوں میں ہم یہ دیکھیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے امریکہ اور برطانیہ جو ہے وہ اپنی جو پاور ہے اس کو بروئے کار لا کر اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ابھی تک تو یہ دیکھا گیا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے جو ڈائریکٹ اٹیکس کیے ہیں یمن کے اوپر، ان کے بہت سے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، ان کی جو اماجگاہ ہے وہاں پر جہاں اسلحہ وہ رکھتے ہیں اس کو نشانہ بنایا گیا، میزائلز وغیرہ کو نشانہ بنایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی حوثیوں نے بڑے لیول پر بڑے اٹیکس کیے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے کہ حوثیوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ جو سفر ہے، یہ جو جنگ ہے، جو کنفلکٹ ہے، یہ اپنا کیا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔